اس کے تعلق سے دوسری بات کہ جب آپ 7 آسمانوں کے اوپر گئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے تعلق سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور بڑی بڑی باتیں بنائی گئیں۔ کہا گیا آپ کو وہاں پہ لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے، اور کوئی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کو گلے لگایا، نعوذ باللہ عرش پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، منہ سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے بھائی اس بارے میں بھی وضاحت ہو جائے۔ یہ میرے بھائیو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا۔ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ اللہ کا کلام پہلی بار اللہ کی آواز میں سنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گزارش کی کہ ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کو دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تجھے واقعی دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو مطالبہ کیا تھا، جو درخواست کی تھی، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائی ایسے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف 2 نبی ہیں جن کو کلیم کہا جاتا ہے۔ کتنے نبی ہیں؟ کون کون سے؟ پہلے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم۔ کلیم کا مطلب کیا؟ کہ وہ 2 نبی جن سے اللہ نے کلام کیا۔ تو یہاں میرا سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کلام نہیں کیا؟ میرے بھائی ویسے تو وہی اللہ کی سب کے اوپر نازل ہوتی رہی ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا وہ صرف 2 ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائی؟ 2۔ وہی ایک ہوتا ہے فرشتہ لے کر آتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا۔ یہ اعزاز صرف 2 نبیوں کو ملا، ایک موسیٰ علیہ السلام کو اور ایک میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے؟ یہ سوال ہے بہت بڑا، اور اس سوال کا بہتر جواب آج کے لوگ نہیں، وہ لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا۔ پہلی دلیل مسلم شریف کی وہ روایت ہے جسے نقل کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ مسلم شریف کے مؤلف جو ہیں وہابی تو نہیں تھے نا جی؟ اس زمانے میں یہ چکر تو نہیں تھا نا؟ مسلم شریف کو سارے ہی مانتے ہیں نا، بخاری شریف کو سارے ہی مانتے ہیں نا، اور امام مسلم روایت کر رہے ہیں صحابی سے جن کا نام کیا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ صحیح ہے میرے بھائی؟ تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نور انا ارا، نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ حیران ہوئے سوال کے اوپر کہ یہ سوال عجیب ہے، اس لیے آپ نے کہا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ حوالہ کس کتاب کا ہے اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا حوالہ مسلم شریف کا، بخاری شریف کا، اور یہاں پہ ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جناب عائشہ کون ہیں؟ میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ کیا ان سے زیادہ کسی کو اللہ کے رسول سے پیار ہوگا، محبت ہوگی؟ نہیں۔ جناب عائشہ سے روایت کرنے والے تابعی کا نام ہے مسروق۔ تابعی کا نام کیا ہے؟ مسروق۔
اور یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں. مسروق کہتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ مسروق جو آدمی 3 باتیں کرے سمجھ لو اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے. یہ 3 باتیں یاد رکھنی میرے بھائیو آپ نے. اور بیان کرنے والی کون ہے؟ اما عائشہ. حوالہ کس کتاب کا ہے؟ بخاری شریف کا، مسلم شریف کا. تو اما عائشہ کہہ رہی مسروق سے کہ جو آدمی 3 باتیں کرے جان لو کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے. نمبر 1 فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ. یہ آج کل کے مولوی صاحب تو نہیں ہے نا، جناب عائشہ ہیں، سب مانتے ہیں ان کو، سب احترام کرتے ہیں، سب ان کو ایک مقدس ہستی شمار کرتے ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے، ابھی مزید وضاحت آئے گی، ابھی یہ تفصیل سے وضاحت آئے گی، آپ کے ذہنوں میں جو اشکال ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا. جناب عائشہ آگے فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کل کی باتیں جانتے تھے، ان کے غیب جانتے تھے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے اللہ کے رسول غیبی باتیں جانتے تھے، کل کی باتیں جانتے تھے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر جناب عائشہ نے اپنی اس بات کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ النمل میں. کہاں فرما رہے ہیں؟ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، قل لوگوں سے کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے، نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے سوائے اللہ کے. یہ آیت کس نے پڑھی ہے؟ جناب عائشہ نے. پھر فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات عام لوگوں سے چھپا لی تھی، لوگوں کو نہیں بتائی دین کی کوئی بات، تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے نبوت کا، رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اب میرے بھائی مسروق تابعی جو ہیں وہ حیران رہ گئے بات سن کے کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا. مسروق نے کہا ام المومنین ٹھہریے مجھے ذرا بات کرنے دیں، مجھے ذرا ٹائم دیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا. پھر کہا انذرینی مجھے مہلت دیں، ولا تعجلینی جلدی نہ کریں، بات کو سمجھنے دیں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا تو قرآن کی ان آیات کا مطلب کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہے آسمان کے کناروں پہ. 30ویں پارے میں سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہے آسمان کے کناروں پہ. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری بار بھی دیکھا ہے اترتے ہوئے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا. قرآن کی آیات کا آپ کیا کریں گی؟ ہاں جی. اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کے بارے میں جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور ایک طرف قرآن پاک ہے. اب کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ اب کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں کہ اگر حدیث صحیح ہو، یعنی کہ واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہو، جھوٹی نسبت نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، تو قرآن میں اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث میں کوئی تضاد، شرط یہ ہے کہ روایت ثابت ہو، واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہو، جھوٹے طور پہ آپ کی طرف منسوب نہ کر دی گئی ہو، ضعیف نہ ہو. تو میرے بھائیوں جناب عائشہ نے آگے سے کہا، جناب عائشہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ بات بڑی اہم ہے میرے بھائی، دھیان سے سنیں. جناب عائشہ نے آگے سے کیا کہا
کہا اس ان آیتوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول سے سوال کرنے والی میں ہوں. میرے بھائی توجہ سے، آج 27 رجب کی رات سے پہلے آج مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے سال شاید آپ یہاں پہ نہ ہوں. پھر وہی چینلز پہ آنے والے پروگرام، وہی مبالغہ میزیاں، وہی جھوٹی کہانیاں، وہی من گھڑت روایتیں، آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے. اس لیے آج میری بات دھیان سے سن لیں، وہ تو آپ نے سنتے ہی رہنا ہے، وہ تو آپ نے سنتے ہی رہنا وہاں جا کے. آج ایک حقیقت بھی سن لیں، اور میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، بخاری مسلم کا حوالہ ہے اس روایت کا. جناب عائشہ نے آگے سے کہا کہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں، ان کی تفسیر کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال سب سے پہلے میں نے کیا تھا. تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا. اسے کا نام نہیں آیا قرآن پاک میں، وَلَقَدْ رَآهُ، آپ نے اسے دیکھا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ جبریل ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ جبریل ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اسے دیکھا ہے. کسے دیکھا ہے؟ جبریل کو دیکھا ہے. تو یہاں پہ میرے بھائی سوال پیدا ہوگا، یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں بھی آئے گا کہ جبریل علیہ السلام کو آپ نے 2 بار تو نہیں دیکھا، آپ نے کئی بار دیکھا ہے. جبریل علیہ السلام کو آپ نے 2 بار تو نہیں کئی بار دیکھا ہے. اور قرآن پاک میں جو آیا ہے یہ 2 بار کا واقعہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وہاں دیکھا، ایک دفعہ آپ نے یہاں دیکھا. تو میرے بھائی اس کا جواب بھی موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں، وہ بھی بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف 2 بار دیکھا ہے. کتنی بار دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ جب بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں کسی اور شکل میں، کسی انسان کی شکل میں، اس صحابی کی شکل میں آ رہے ہیں، اس صحابی کی شکل میں آ رہے ہیں، لیکن ان کی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ان کو صرف 2 بار دیکھا ہے. میرے بھائی جبریل کوئی عام مخلوق نہیں ہے کہ جن کو بار بار دیکھا گیا ہو، عام مخلوق نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں جن کو مبالغہ میزی کا بڑا شوق ہے، اور مبالغے میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جبریل خادم ہیں. بیٹھے بیٹھے ایسی بغیر دلیل کے مبالغے کا ہمیں اتنا شوق ہے، مبالغہ میزی میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، غیبی باتوں کے بارے میں دلیل بھی نہیں پوچھتے، ویسے ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خادم ہیں جبریل. بھی کہاں پہ آیا خادم ہے؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا ہے کہ وہ خادم ہے؟ اتنی بڑی بات آپ بغیر دلیل کے کہہ جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہے کہ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے. قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے علمہ شدید القوا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو قرآن پاک سکھایا ہے، وہ تو آپ کے معلم ہوئے اور آپ ان کو خادم بنا رہے ہیں. قرآن پاک ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ معلم کہہ رہا ہے، اور آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ان کو خادم اور چپڑاسی ایسے لفظ بولتے ہیں آپ لوگ. اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق دے. تو بہرحال آپ نے جس کو 2 بار دیکھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. ایک اس وقت میرے بھائیوں دیکھا تھا جب نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، ان کو آسمان و زمین کے مابین دیکھا تھا. اور دوسرا معراج کے موقع پہ ان کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے. اور فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے جبریل کو دیکھا ان کے 600 پر تھے. کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. اور فرمایا ان کی جسامت اتنی بڑی تھی کہ آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے اس خلا کو ان کے جسم نے پر کر رکھا تھا. اور جبریل کو عام مخلوق نہیں ہے، ان کو چپڑاسی نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو. انہ لقول رسول کریم، اللہ نے ان کو کریم رسول کہا ہے، فرشتوں میں سے رسول ہیں. اللہ نے کیا کہا ان کو؟ انہ لقول رسول کریم، وہ ایک کریم رسول ہے فرشتوں میں سے. یہ انسانوں میں سے، وہ فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور آپ ان کو چپڑاسی، خادم اور چوکیدار کیا کیا بنا رہے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ ان ایتوں کی تفسیر کے بارے میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد جبریل ہیں۔ پھر جناب عائشہ نے کہا قرآن پاک پڑھ لو۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس نے سب نگاہوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا میں بیداری کی حالت میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے۔ البتہ قیامت کے روز ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے جو خود اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، جو بخاری مسلم میں آتی ہیں، کہ جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے کر دیں جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا۔ اور یاد رکھیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت ہے؟ نہیں 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 نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، سورہ قیامہ کی تلاوت آپ بھی کرتے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ البتہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کے ساتھ دیکھا ہے۔ کیا مطلب دل کے ساتھ دیکھا ہے؟ خواب میں۔ کیا مطلب ہے؟ خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، لیکن بیداری میں ان آنکھوں کے ساتھ کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا۔ اس لیے یہ جھوٹی روایات جو بیان کی جاتی ہیں کہ گلے لگایا نعوذ باللہ، عرش پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، یہ بیان کرتے ہوئے بیان کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ جناب عائشہ بخاری مسلم کی روایات بالکل واضح کر رہی ہیں معاملے کو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابو ذر نے بھی واضح کر دیا، اور یہی عقیدہ ہے بہت سے صحابہ کرام کا۔ جناب ابو ہریرہ سورہ نجم کی آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جبریل کو دیکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی موقف ہے، دیگر صحابہ کرام کا بھی میرے بھائیوں یہی موقف ہے۔ اور صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جب وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے جس کو دیکھا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہیں، تو ہمیں مبالغہ میزی سے کام نہیں لینا چاہیے۔